من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماء الحسنہ سیریز کا ایپیسوڈ 4 ہے آج. اور اس سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف آگے بڑھیں اپنے آپ کو پہچاننا ذرا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا، جب انسان کو دنیا دھتکار دیتی ہے، جب انسان کو بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم کسی قابل نہیں ہو اور تم محبت کے لائق نہیں ہو، توجہ کے لائق نہیں ہو، ہمارے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے تو اس کو اپنی عبادت کا حصہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جی ہم کون ہیں، ہم تو مٹی کا ذرہ ہے اور ہم نہیں بھی ہوتے تو گزارا چل جاتا. یہ سوچ کیسے آئی انسان کے مائنڈ میں کہ میرے بغیر بھی گزارا ہو جاتا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، نہ بنایا ہوتا تو ہمارے بغیر گزارا ہو سکتا تھا. اب جب بنا دیا ہے اس کے باوجود کوئی مسلمان، کوئی انسان یہ کہے جو اللہ کو مانتا ہے، وہ یہ کہے کہ میں نہیں ہوتا تو بھی دنیا ایسے ہی چل جانی تھی، تو پھر جہنم کیوں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ مٹی کیوں نہیں کر دیتے انسان کو؟ اپنے آپ کی وقت پہچاننا، اپنے آپ کو اس سٹیج پہ رکھنا جہاں رب سمجھ آئے گا. ورنہ مٹی کے اوپر اگر ہم رینگ رہے ہیں اور ہر انسان کے آگے سجدے کر رہے ہیں اور اپنا آپ مار دیا ہے پوری طرح، اپنا نہ خیال رکھیں گے، نہ اپنی عزت کریں گے، نہ خود سے محبت کریں گے، کیونکہ دنیا والوں نے احساس دلایا کہ ہم سے محبت کی نہیں جا سکتی، تو پھر رب سمجھ نہیں آئے گا. دنیا دھتکار دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پہ شک ہونے لگتا ہے. اور شک بڑی دور کی بات ہے، آپ کے ارد گرد ایک اتنا بڑا، اتنا بھاری بھرکم قلعہ کھڑا ہو جاتا ہے جو کوئی محبت اندر نہیں آنے دیتا. اس لیے من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا. جب ہمیں اپنا آپ سمجھ میں نہیں آیا ہوتا پھر ہم قرآن کی آیتوں کے مطلب بدل رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے ایک لفظ پڑھنا ہے الشکور، بڑا شکر گزار. ہم تو نہیں میں نہیں، مجھ سے اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، کہہ کے آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہمیں لگا ہم تو پتہ نہیں کون ہیں. بے وقت جسے رب بنا دے وہ بے وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا مقام ہے کیا، امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے. هو الذی خلق، وہی تو ہے جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے. اٹس سو بیوٹیفل. ہم نے کتنی بار آسمان کو دیکھا ہے، درختوں کو دیکھا ہے، پہاڑوں کو دیکھا ہے، بارش برستے دیکھی ہے، پھل دیکھے ہیں، سبزیاں دیکھی ہیں، اور یاد آیا ہو کہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں کہ میرے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بڑا آسان ہے نا، ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے یا سب انسانوں سے بات ہو رہی ہے. اپنے آپ کو کسی ایک کیٹیگری میں ڈالا ہی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے تو ہر جگہ بات نہیں کر رہے تھے. علیکا، آپ پر. جو مخاطب پڑھ رہا ہوگا پھر مخاطب وہ ہے. فرسٹ آف آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، بائی ایکسٹینشن ہم سب سے بات ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا 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 ہے اس رب نے ہمارے لیے. جب کسی کو اس کی امپورٹنس کا احساس دلانا ہو تو اسے یہ بتانا ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیا کچھ کیا جا چکا ہے تمہارے لیے. ہم کسی کو یہی احساس دلاتے ہیں نا، اتنے میں نے تمہارے لیے فلاں گفٹ لایا، فلاں وقت میں کھانا بنایا، گھر گفٹ کیا، یا کون سی بکس گفٹ کی. یاد کروانا پڑتا ہے کہ آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کے لیے کتنا کچھ کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم کتنے ضروری ہو میرے لیے. نہیں ہے تو پھر ہم ہیں ہی کیوں؟ پھر سوال میری ذات پہ نہیں، رب کی ذات پہ جاتا ہے. وہ سبحان ہے، غلطیاں نہیں کرتا خدا نہ خواستہ. آپ کو بنا دیا ہے تو الحکیم ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کے اندر. دنیا کو آپ کی ضرورت تھی. اب اپنا رول پلے کریں گے. رول کیسے پلے کریں گے جب ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. بات ختم ہو گئی ہے شروع ہونے سے پہلے. مجھے لگ رہا تھا میں تو کسی کانٹے کے برابر بھی نہیں ہوں. رب کہہ رہا ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ کیا ہے. اب جا کے گن لو، دیکھ لو، اور پھر سمجھ جاؤ خود ہی کہ کتنے امپورٹنٹ ہو تم. کسی ایک چیز کا نام تو نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے. جو کچھ ہے زمین میں سب تمہارے لیے پیدا کیا. مچھلیاں، درخت، ہوا، بادل، پانی، that was not the purpose. Purpose was you. تمہیں زندہ رکھنے کے لیے یہ سب بنایا ہے. اب کوئی انسان گر کے دکھائے، اب کوئی کہہ کے دکھائے میں کون اور میرے ہونے سے کیا فرق. آپ کے لیے دنیا چل رہی ہے، آپ کے ہونے سے فرق پڑتا ہے ظاہر ہے. 4 فرشتے صرف حساب رکھ رہے ہیں، کتنے فرشتے صرف حفاظت کے لیے آ رہے ہیں. دنیا اٹھا اٹھا کے پھینکے گی.
ایک نظر حقارت کی آپ کو ساری زندگی اپنی عزت نہیں کرنے دے گی. پھر بیٹھ کے وہ سارے کانٹے نکالنے پڑیں گے جو دنیا نے دل میں پیوست کر دی ہیں، جو رب کی محبت ہی اندر نہیں آنے دے رہے. کوئی گلا نہیں ہے آج کے بعد مجھے کسی مولوی سے، کسی عالم سے. جب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ان کا ذہن کچا ہوتا ہے، جب وہ عالم بن رہے ہوتے ہیں، تو ان کو باقاعدہ ڈاکیومنٹس دیے جا رہے ہیں کہ یہ والا انسان کا نام نہیں لینا، یہ والا عالم اس لیے غلط ہے. اس بیچارے نے تو ساری زندگی پھر دوسروں کو غلط ثابت کرتے ہی گزارنی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ انسٹیٹیوشنز اور سلیبس کا مسئلہ ہے نا سارا. کیوں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں اپنے آپ کو نیچے؟ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. ہاؤ مینی آف us آر ریڈی کہ آسمان کو دیکھیں اور یہ یاد، زمین کی بات کریں، پھر زمین کو دیکھیں اور یاد کریں کہ بھائی یہ میرے لیے بنا ہے. جیسے یہ پتہ چل جائے گا یہ میرے لیے کام کریے، اگلا سوال آئے گا میں نے کس کے لیے کام کرنا ہے؟ اتنا سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے، ڈو آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ؟ پھر ہم دیکھیں گے لوگ پرپس کے پیچھے بھاگتے ہوئے. ثم استوى الى السماء، پھر اوپر کی طرف استوار ہوا. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے خلق لکم، تمہارے لیے من انفسکم ازواجا، تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. شادی کا رشتہ، وہ جو ہمارے ہاں ایک گالی بن گیا ہے یا ایک ٹارچر کا دوسرا نام شادی بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا تاکہ تمہیں دنیا میں کمپینین شپ ملتی رہے، تاکہ تمہارے پاس کوئی پارٹنر ہو، دکھ درد کا ساتھی موجود ہو، تمہارے پاس کوئی جگہ ہو جہاں جا کے تم سکون حاصل کر سکو، پوری دنیا کی جنگیں لڑ کے اپنے کیمپ میں جا کے آرام کر سکو. جعل لکم، عربی کا اصول ہے فعل مفعول بھی، بنایا، کیا بنایا یہ بتانا ہوتا ہے، پھر متعلق بالفعل آتا ہے کس کے لیے بنایا یا اور ساری باتیں. اللہ تعالیٰ عربی کا اصول توڑ رہے ہیں. جعل، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے. I'll break the rule and tell you یہ جو بھی ہو رہا ہے تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم زیادہ ضروری ہے، اس لیے تمہاری مینشن پہلے زیادہ ضروری ہے. کیا بنایا وہ بعد میں آ سکتا ہے. That's important but not that important. جس کے لیے بنایا وہ زیادہ ضروری ہے. اب جس کے لیے بنایا وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دکھائے، وہ اپنے آپ کو کہہ کے دکھائے کہ میرے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ کے لیے زمین میں سب کچھ بنا دیا، بات اس سے آگے کتنی بڑھے گی. وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا اور اس سے بہت ساری غذائیں پیدا کی. بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو وہی ہے جس نے تمہارے لیے راتوں کو، تاروں کو صحرا اور سمندروں کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. We already know all of this. اب ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ صرف یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ سب میرے لیے ہو رہا ہے، آپ کے لیے ہو رہا ہے. آسمان کا ستارہ راستہ دکھاتے ہیں آپ کے لیے، زمین بچھونا ہے ہمارے لیے. زمین پہ تو ہر وقت چل رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو چلنے کے لیے، رہنے کی جگہ میں نے بنایا ہے، اور اس لیے بنایا تاکہ تم یہاں پہ آرام سے رہ سکو اور پھر کام کر سکو، پھر اپنے آپ کو پہچانو، پھر رب کو پہچانو. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روز روشن بنایا صبح کا وقت. جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. رات اور دن آ رہے ہیں، زمین کے اوپر چل رہے ہیں، آسمان دیکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں یا سوچ بھی نہیں رہے، اپنے آپ کو مٹی کیا ہوا ہے، خیال نہیں رکھنا مقصد کیا ہے میرا. چاہے کوئی دکان دودھ کی لگا کے ہے انسان کو بیٹھا ہوا یا چاٹ کی، آپ دیکھتے ہیں ان کو کام کرتے ہوئے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس انسان کا دل نہیں ہے یہاں کام کرنے کا. کیونکہ اسے کسی نے سمجھا دیا تھا نیک کام تو بس قرآن پڑھانا اور نماز پڑھانا ہی ہوتا ہے. کوئی انسان جوتے سی رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے میں عبادت تو نہیں کر رہا. اس لیے ہمارے ہاں علماء کی آلموسٹ پوجا کی جاتی ہے، جھک جھک کے چل رہے ہیں ان کے سامنے، نظریں جھکی ہوئی ہیں. کسی کو زندگی کا مقصد غلط پتہ چل گیا. آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں ایمانداری سے کام کریں. آپ کی ایک ایمانداری سے دیکھیں کہ دنیا کیسے بدلتی ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور روزے روشن بنایا،
اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے، اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ کیا کیا نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا کیا نشانی نہیں ہے ہمارے اہم ہونے کی۔ اپنے گھروں میں واقعی آرام ہے، سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹ از بائی ڈیزائن، یہ آٹومیٹکلی نہیں ہو گیا کہ زمین بچھ گئی ہے اور آسمان چھت ہے اور آسمان سے پانی برس رہا ہے اور سب کے اپنے اپنے گھر ہیں۔ تمہارے لیے کیا گیا ہے یہ، all of it has been designed۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ کیمپس، اٹینشن ٹو ڈیٹیل چیک کر رہے ہیں۔ پھر کہاں ہم دیکھیں گے اور رب نظر نہیں آئے گا؟ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ لیدر جیکٹس اور جانوروں کی کھالوں سے جو سب بنایا جا چکا ہے، اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا۔ پہاڑوں پر تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ انسان کا درختوں کے سائے، گھروں کے سائے، پہاڑوں کے سائے، پہاڑوں کے اندر جائے پناہ، پوشاکیں جو تمہاری حفاظت کریں گی، زرہ جو جنگ میں پہنی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ہی تو نہیں ہو گیا یہ سب کچھ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تم مختلف اقسام کی پیداوار نکالی۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ جسٹ امیجن فار اے بٹ، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، زندگی اذیت ہی اذیت ہوتی، رات کو آرام ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے کا کام ہے۔ زمین روٹیٹ کر رہی ہے، ہر وقت کام میں لگی رہی ہے تاکہ جو کام کر رہے ہیں ان کو آرام مل جائے، جو آرام کر چکے ہیں اب دوبارہ ان کے کام کرنے کا وقت آ جائے۔ پھر اس کو درست کیا، اس میں روح پھونکی، تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کچن میں کام کرتے کرتے رب یاد نہ آئے، کہاں ہے جہاں اللہ تعالیٰ یاد نہیں آئیں گے، اور کہاں یہ یاد نہیں آئے گا کہ یہ سب میرے لیے ہو رہا ہے۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ وی آر سو امپورٹنٹ۔ آج کی پوری بات کا کرکس یہ ہے۔ پھر اٹھا کے زمین پہ نہیں پھینکیں گے خود کو، میرے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، آپ کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تو کائنات کے رب کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بے وقت بے مقصد چیزیں بنایا کرے۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے 4 پائے بنائے، جانور، تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاؤ۔ ہاؤ مینی ٹائمز، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانوروں کو دیکھیں اور ہمیں اللہ یاد آئے، بلکہ یہ یاد آئے کہ میں کتنا امپورٹنٹ ہوں، میرا ہونا کتنا اہم ہے، اب میرا کام کرنا کتنا اہم ہے۔ یا اللہ پوری دنیا میرے لیے چل رہی ہے، اب آپ مجھے بتا دیں میں نے کیا کرنا ہے دنیا پہ۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے ہیں، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے بنائے آسمان اور زمین، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پہلے سے پانی پہ تھا۔ زمین و آسمان کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے نہیں تھی، ضرورت تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ اتنا بڑا سسٹم کیوں کام کر رہا ہے؟ دیر از اے ڈاکیومنٹری آن یوٹیوب، اس کا نام ہے جرنی تھرو دا یونیورس۔ وہ ڈاکیومنٹری آپ دیکھیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ بنایا گیا ہے لی یبلوکم، تاکہ تمہارا ٹیسٹ لیا جا سکے،
ایکم احسن عملا، تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ آج کی تاریخ میں جو بھی امتحان ہے ہماری زندگی میں، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، فائنینشیل پرابلمز ہیں، کوئی ریلیشن شپس کے ایشوز چل رہے ہیں، سب کائنات اتنے برسوں سے عمل کری تھی تاکہ آج کے دن ہمیں اس امتحان سے گزارا جا سکے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ. اب اگر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، that's a different point. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی. بس اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ عزتیں دے دیں تو دنیا چھین نہیں سکتی ان کو. پھر ہم دنیا کی نظریں خود کینسل کریں گے، دنیا کے جملے خود، ڈیفنس میکنزم ہمارا آن ہوگا. رب کی محبت اندر ہوگی تو دنیا کی نفرتیں باہر جائیں گی. دنیا نفرت تھوڑی تو نہیں کرتی، دھتکارتی کوئی تھوڑی اماؤنٹ میں تو نہیں ہے، اتنا زیادہ کہ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی جانا کدھر ہے. پھر سمجھ آتا ہے الرحمن کیوں ہے اللہ کا نام، راحم کیوں نہیں، الرحم رحم کرنے والا. کیونکہ یہاں بہت 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 زیادہ محبتوں کی ضرورت ہے ہمیں، تھوڑی سے گزارا نہیں چلے گا. الرحمن، ضرورت اتنی زیادہ محبت کی ہے، اتنے زیادہ خیال کی ہے، کیونکہ دنیا کی تھپیڑیں جو ہیں وہ ہلکی نہیں ہیں، وہ پھینک رہی ہیں اٹھا اٹھا کے. اللہ کرے کہ ہم اپنا آپ پہچان جائیں تو رب پہچان سکیں گے. اللہ تعالیٰ کو ساتویں آسمان پہ اور خود کو زمین کے آخری گڑھے میں ہی رکھیں گے، پھر پہچان نہیں ہوگی، پھر دوستی کیسے ہوگی؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کیسے ہوگا اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جان جائیں، پہچان جائیں، تاکہ جب قرآن کہے الشکور تو پھر ہمیں مطلب بدلنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں پتہ ہو ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں اور دنیا کے آگے اپنے آپ کو خوار نہ کرتے پھریں. میرا ایک رب ہے، اس نے مجھے کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، آپ کی غلامی نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.